درختوں کی بھی سن لی، اب اور سنو جانور. لوگ سوچتے ہوں گے جی یہ جانور کیا چیز ہے، کسی کو ویسے جانور کہہ دوں کتنی تکلیف ہوگی. تم جانور ہو تو کیسا لگے گا؟ برا لگے گا نا. طاقتور کہوں تو بتائیے اچھا لگے گا؟ پوچھ رہا ہوں. جانور کہوں تو برا لگے گا، طاقتور کہوں تو؟ طاقتور کے معنی کیا؟ طاقت والا. کیا معنی؟ تو جانور کے معنی جان والا. اب بتائیے آپ جان والے ہیں یا نہیں ہیں؟ اونچی ذرا آواز لگا دیجئے، میں نے مسئلہ سمجھانا ہے. مسئلہ سمجھاؤں گا، ایسے نہیں کہلوا رہا. تو جانور کے معنی کیا ہوں گے؟ جان والا. مگر کسی کو کہوں گا اچھا لگے گا؟ اونچی کیوں؟ عرف، عین رے فے، عرف. عام لوگوں میں، عام زبان میں، پہچان میں جو رائج ہے معاشرے میں، عرف کہتے ہیں. عرف میں وہ لفظ 4 پاؤں والے کے لیے ہے، 2 پاؤں والے کے لیے. اونچی. ہم انسان ہیں، اس کو حیوان کہو، ہمیں حیوان نہ کہو، حالانکہ حیوان ناطق ہے، انسان بولنے والا. حیوان جان والے کوئی کہتے ہیں. مگر وہ لفظ جو معاشرے میں، عرف میں ایک خاص قوم کے لیے ہو گیا، جنس کے لیے ہو گیا، وہ انسان پر بولا جائے انسان کو اچھا نہیں لگے گا. تو پتہ چل گیا کہ بے ادبی عرف کے حوالے سے ہوتی ہے. تو اب جو لفظ معنی میں گنجائش ہے مگر انسان اپنے لیے پسند نہیں کرتا، نبی کے لیے کیسے پسند کر سکتا ہے؟ یہاں سے وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں جی بولنا ٹھیک ہے، گنجائش ہے. مثلا تمام انسان کس کی اولاد ہے؟ آدم علیہ السلام. لکھنے والوں نے لکھ دیا کہ آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے کوئی نبی کو بھائی کہہ دے تو غلط نہیں ہے. لکھنے والوں نے لکھ دیا کہ نبی بھی آدم کی اولاد اور تم بھی آدم کی اولاد. تو آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے نبی کو بھائی کہہ دیا جائے تو غلط نہیں. یہ لکھنے والوں نے لکھ دیا. اب جواب سن لے. جب تم نے قانون بنا دیا کہ اولاد آدم ہونے کی وجہ سے نبی کو بھائی کہہ سکتے ہیں، تو فرعون کس کی اولاد ہے؟ پوچھ رہا ہوں. نمرود کس کی اولاد ہے؟ اونچی. شداد کس کی اولاد ہے؟ اونچی. ابو جہل کس کی اولاد ہے؟ تو ان جنہوں نے یہ فتویٰ لکھا ہے اولاد آدم ہونے کی وجہ سے ان کو فرعون کا، نمرود کا، شداد کا، ابو جہل کا بھائی کہا جائے تو غلط نہیں ہے. قانون ان کا اپنا بنایا ہوا. نبی سے ہی کیوں بھائی چارے میں لگے ہوئے؟ وہ بھی تو آدم کی اولاد ہے. قانون بناتے ہوئے سوچتے نہیں ہو؟ تو بعض مرتبہ کچھ لفظ ایسے ہیں جو بظاہر لگتا ہے کہ جی ہر ایک پر بول سکتے ہیں، لیکن جب نبی کی بات آئے گی تو پھر وہ بولے نہیں جائیں گے. فرق ہوتا ہے. آپ اپنے لیے جو لفظ کہو گے باپ کے لیے نہیں کہو گے، پیر کے لیے، استاد کے لیے نہیں کہو گے. فرق ہوتا ہے. تو جو فرق نہیں کرتے ہیں وہ بے ادب اور گستاخ ہیں، وہ ایمان والے نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ فرماتا ہے ان چوپاؤں میں، 4 پاؤں والے جانوروں میں بھی تمہارے لیے سمجھنے کی بات ہے. ذرا دیکھو ان کو. اچھا کیا ہوتا ہے؟ ان کے اندر سے ہم تمہیں پلاتے ہیں. بظاہر جانور ہے جی، میں انسان ہوں. وہ جانور ہے، میری عزت زیادہ ہے، انسان ہونے کی وجہ سے میں اشرف المخلوقات ہوں. یہ دودھ جو پی رہے ہو کہاں سے آ رہا ہے؟
دودھ جو پیتے ہو کہاں سے آ رہا ہے؟ جانوروں کے پیٹ سے. اور پیٹ میں بھی کس جگہ؟ خون اور گوبر کے درمیان سے. من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. خون اور گوبر، ایک طرف گوبر ہے دوسری طرف درمیان سے اللہ دودھ نکال رہا. یہ وہاں بھجوا دو بھائی مزار پر. درمیان سے اللہ تعالی کیا نکال رہا ہے؟ اونچی دودھ نکال رہا. اس دودھ میں کتنی لذت ہے، کتنی غذائیت ہے، کتنی برکت ہے، اندازہ نہیں ہے آپ کو. تو جانوروں سے پلایا جا رہا ہے. یہ جانور اللہ نے تمہارے لیے بنائے ہیں. دیکھو تم سر اٹھا کے چلتے ہو نا، تم اپنے آپ کو زیادہ عزت والا سمجھتے ہو. ذرا سوچو یہ جانور ہیں، ان کے پیٹ سے تمہیں پلاتے ہیں اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے. ان سے کتنے کام لیتے ہو، یہ کس کس کام آتے ہیں تمہارے. طرح طرح کی چیزیں ان سے تمہیں حاصل ہوتی ہیں. اون ان سے ملتی ہے، کھال ان سے ملتی ہے. یہ چمڑے کے جوتے پہنے ہوئے ہو، طرح طرح کی چیزیں. یہ چمڑا آ کہاں سے رہا ہے؟ ان جانوروں کی کھالوں سے. جوتے پہنتے ہو، کہاں سے بن رہا ہے؟ اور پھر ان کی کھال سے اور کتنے کام لیتے ہو. اے انسان یہ ذرا سنو، انہی جانوروں کو کھاتے بھی ہو. ان میں سے جو حلال ہیں وہ تمہیں کھلایا بھی انہی سے جاتا ہے. انہی جی کباب چاہیے، جی تکے چاہیے، جی روسٹ چاہیے، جی بروسٹ چاہیے، کتنے نام رکھے ہوئے ہیں. یہ سب انہی سے ہی مل رہے ہیں. اے انسان ذرا پہچان، حلال جانور سے تجھے کتنا کچھ مل رہا ہے کھانے کو، کتنا اور کچھ. ذائقوں کے نام پر ریسٹورانٹس میں جا کر کتنے بڑے بڑے بل دے کر جناب کھانے کھاتے ہو کہ جی وہ فلانے کا طریقہ بنانے کا یوں ہے یوں ہے. 3 ساڑھے 3 انچ 4 انچ کی زبان ہے، 5 انچ کی ہوگی. اس سے نیچے اترا تو کوئی ذائقہ رہتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں. مگر اس کے لیے کتنے تم انتظام کرتے ہو. یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ جانور تمہارے لیے جو بنائے، پرندے بنائے. سب سے اچھا گوشت پرندوں کا ہوتا ہے. تو یہ پرندوں کے گوشت کھاتے ہو، شکار کرتے ہو، یہ سب کچھ کھا رہے ہو. یہ کیوں غور نہیں کرتے ہیں مٹی سے بننے والے انسان؟ یہ سب تیرے لیے ہے. خشک بھوسا، جو گھاس سوکھ جائے یا آپ اس کو کاٹ لیتے ہیں، وہ کھلاتے ہیں آپ جانور کو. اس کے پیٹ میں پہنچ کر دودھ نکلتا ہے. یہ اس بھوسے کو، اس گھاس کو دودھ کون بنا دیتا ہے؟ غور کیا؟ وہی چارہ کوئی اور جانور کھائے تو دودھ بنے گا؟ پوچھ رہا ہوں. تو جن جانوروں کا دودھ پیتے ہو جو حلال ہے، کبھی سوچا یہ اتنا انتظام؟ اب آپ دودھ میں سوڈا ملائیں، اب آپ گائے بھینس کو انجیکشن لگائیں کہ جی دودھ زیادہ نکلے، وہ بیماریاں آپ پھیلائیں. جو پانی ملانا ہے، گند ملانا ہے، وہ آپ کا مسئلہ. رب نے جو دیا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. یہ کس کی قدرت ہے؟ اونچی محبت سے کہیے، اللہ تعالی کی قدرت ہے. تو اس رب کا شکر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں. دنیا میں تمام دنیاوی طاقتیں جمع ہو جائیں جتنی ہیں، ان کو کہا جائے کہ جیسا رب نے بنایا ہے ویسا بنا دو، بنا سکتے ہیں؟ اونچی نہیں. بال بنائے انہوں نے، وگ لگا لیتے تھے پہلے جو لوگ.
جن کے بال جھڑ جاتے تھے، گنج آ جاتا تھا، وگ بنا دی وہ. کیا وہ قدرتی بالوں کا تھا معاملہ؟ اس میں کوئی اونچی نہیں. اعضاء بنائے، ہڈیاں بنائیں، دانت بنائے، کیا قدرتی کام جیسا کرتے ہیں وہ ان کے بنائے ہوئے میں وہ خوبی تھی؟ مصنوعی چیز میں وہ خوبی تھی؟ نہیں. اللہ نے جو کچھ بنایا نعمت ہے، اور جو کچھ اس میں ہے کسی اور چیز میں نہیں. تو بے قدری کرنے والوں کو ذرا احساس کرنا چاہیے کہ ہم زمین پر رہ کر کتنے مزے کر رہے ہیں. تو یہ جس نے بنایا ہے اس کو یاد بھی تو کرنا چاہیے، اس کا شکر کرنا چاہیے، اور اس کی نعمتوں کا خیال رکھنا چاہیے. اب جانور کے بال ہوئے، کھال ہوئی، ہڈیاں ہیں، رگیں ہیں، اس کے اندر سے نکلنے والی چربی ہے، یہ سب انسان کے کام آتی ہے یا نہیں آتی؟ پوچھ رہا ہوں. اب یہاں ایک بات ضروری ہے کرنی، اس لیے کر رہا ہوں. اللہ تعالی بنانے والا، آپ بھی کہیے اللہ تعالی. ہم اللہ تعالی کو مانتے ہیں تو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیا ہے، اس کے سوا کیا ہمیں کوئی اور استعمال کرنا چاہیے؟ اونچی ایک بار اور. آپ سب نے نہیں کہا. آج مسلمان کو حرام کھلانے کی اتنی کوشش ہو رہی ہے، اور بے دھیانی میں مسلمان کھا رہا ہے، پی رہا. ہمارے ہاں قانون نہیں ہے چیزوں پر انگریڈینٹس، اجزاء، کن کن چیزوں سے بنایا گیا ہے لکھنے کا حکم ہے. کچھ لوگ لکھتے ہیں. مثلا شربت کی ایک بوتل لے لیں آپ، اس میں لکھا ہوگا اس میں وٹامن ڈی ہے، ای ہے، فلانا ہے، یہ فلیور ہے، یہ چیزیں ہیں. وہ ہوتی نہیں ہیں، وہ صرف لکھی ہوئی ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں جعل سازی عام ہے، جھوٹ بولنا عام ہے. باہر کی دنیا میں پہلے وہ نام لکھتے تھے، اب انہوں نے کوڈ بنا دیے، کوڈ، نمبر بنا لیے کہ بجائے لمبی عبارت لکھنے کے وہ کوڈ لکھ دیں. جس کو پڑھنا ہو اس کوڈ کو تفصیل میں جا کے دیکھ لے. ڈکشنریاں ہیں، ان میں لکھا ہوا ہے کہ اس کوڈ کا کیا مطلب. سور، خنزیر، پگ، پورک، یہ سب اسی کے نام ہیں. اب اینیمل فیٹ لکھا ہوا ہے چیز کے اوپر، جو بھی آپ کے بنایا گیا اس پہ کیا لکھا ہے؟ جانوروں کی چربی. کیا لکھا ہوا ہے؟ جانور کا نام نہیں ہے، اینیمل فیٹ. کون سے اینیمل، کس جانور کی چربی ہے؟ نہیں لکھا ہوا. مسلمان کھا رہا. ٹافیاں، چاکلیٹس، کیڈبری کی ہو یا کسی اور کی ہو، روز آپ اٹھائیں انٹرنیٹ کو دیکھیں، دوسری جتنی چیزیں چھپ رہا ہے کس کس میں کیا کیا حرام چیزیں ڈالی جا رہی ہیں اور مسلمانوں کو کھلائی جا رہی ہیں. کولڈ ڈرنکس، یہ جتنی بیوریجز کمپنیاں ہیں، مشروبات پینے کی عادت ہے. ہم قدرت کا بنایا ہوا پانی، قدرت کے بنائے ہوئے پھلوں کا تازہ جوس پینے کی بجائے بوتلوں کے ہیں جی ٹھنڈا پلاؤ جی، یہ سیون اپ ہے، فلانا ہے، ڈمکانا، یہ نام رکھے ہوئے ہیں، پیتے ہیں. ان میں سے کون کون کس سے بن رہی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں، پیے جا رہے. اس ملک میں تو پانی بھی آپ کو خرید کے پینا پڑتا ہے. یہ سازش ہے، اس کو کوئی اچھی بات نہ سمجھو. یہ سازش کی گئی ہے آپ کے ساتھ. مگر یہ نوبت جو آئی تو کیوں آئی؟ ہماری غفلت کی وجہ سے. جب تک ہم ہوشیار تھے کوئی ہم سے کھیل نہیں سکا. ہم غافل ہوئے
انہوں نے کہا ان سے کھیلو. وہ کھیل رہے ہیں اور ہم پوری طرح ان کا ساتھ دے رہے ہیں. کیا ہم سمجھدار ہیں؟ وہ رب جو ہمارا رازق ہے، جو چھوٹے سے باریک سوراخ میں بیٹھے ہوئے کیڑے کو بھی رزق پہنچاتا ہے، اس کا وعدہ ہے وہ ہمیں رزق دے گا. اس کے لیے ہمیں جائز طریقے بتائے، صحیح طریقے بتائے، مگر ہم غلط چیزوں کو اپنا رہے ہیں. یہ اتنی نعمتوں کا بیان ان کو چھوڑ کر غلط چیزیں کھا پی رہے ہیں، تو کیا نتیجہ اچھا آئے گا؟ اونچی جیسا کھاؤ گے ویسا اثر ہوگا. اور وہ کھلایا جا رہا ہے اس مسلمان کو اور وہ کھا رہا ہے. کس کس طریقے. اب مٹھائی دیکھ لیں کتنی اچھی چیز ہے. جاتے ہیں پہلے ایک زمانے میں 6-7 روپے کلو مل جاتی تھی، 2.5-3 روپے 4 روپے کلو ملتی تھی، پھر 7 روپے ہو گئی، 10 روپے ہو گئی، آج 500 روپے کلو، 1000 روپے کلو مٹھائی کے ہیں. بڑے شوق سے لیتے ہیں. کس سے بن رہی ہے؟ وہ اس میں کیا ملا رہا ہے؟ کھوئے کے نام پر کیا دے رہا ہے؟ نہیں خبر. اجی وہ بھی تو مسلمان ہے نا، کیا فراڈ کریں گے؟ اگر کر رہے ہیں تو جی وہ جانے، ان کا رب جانے، ہم تو کھا رہے ہیں. تو جا تو تمہارے پیٹ میں رہا ہے نا. یہ جو آپ شکایتیں کرتے ہو مولانا صاحب وظیفہ پڑھتے ہیں اثر نہیں ہوتا، دعا کرتے ہیں کوئی برکت نہیں ہوتی ہے، تو کیوں نہیں ہوتی ہے؟ غذا کو دیکھو، ہوش مند رہو. یہ یہودی دنیا میں جتنے بھی ہیں اپنے بچوں کو یہ ٹافیاں نہیں کھانے دیتے چھوٹی عمر میں، کہ اس سے رگیں کمزور ہو جائیں گی. ان بچوں کو صحیح وہ غذا نہیں ملے گی، قوت نہیں ملے گی، اور چونکہ صحیح غذا نہیں ملے گی سوچ درست نہیں رہے گی. غذا کا کتنا اثر ہوتا ہے سوچ پہ. یہ آپ کے ہڈیوں میں جو گودا ہے نا، یہاں سے اس کی طاقت آپ کی سوچ میں لگتی ہے. کیا انسان کے اندر نظام ہے، وہ اپنے بچوں کو قابو رکھتے ہیں. ہمارے ہاں یہ فوراً ابتدائی اس سے ہوتی ہے، بچے کو کولڈ ڈرنکس پہ لگا دیا جاتا ہے، وہ پانی پیتا ہی نہیں، اس کو کوئی اور چیز پسند نہیں ہے، بس ٹافیاں دیتے جاؤ، سویٹس دیتے جاؤ، وہ کھا رہے ہیں. ان سویٹس کے رنگ سارے جتنے ابھی تک آپ کے ہاں فوڈ کلر نہیں بنا، یہ جو رنگ ہوتے ہیں جس سے آپ کو رنگ برنگی چیزیں ملتی، سارے زہر. زردہ چاول جس میں پیلا رنگ ڈالتے ہو وہ زہر ہے. حالانکہ زردے کا مطلب تھا زعفران سے رنگ بنایا جاتا تھا، اس کی وجہ سے تھوڑی سی پیلاہٹ آ جاتی تھی. اب آپ باقاعدہ رنگ ڈالتے ہو، یہ رنگ خالص زہر ہے اور آپ کھاتے ہو. تو جیسا کھائیں گے ویسے اثرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اونچی ہمیں نہیں پتا، نہ حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز، نہ جائز کی تمیز، نہ کوئی اور بات. تو پھر رزلٹ چاہتے ہیں کہ نہیں سارے ہم ایسے ہو جائیں، ہمیں یہاں بیٹھے بیٹھے عرش نظر آئے، یہاں بیٹھے ہوں تو کعبہ نظر آئے. تو پھر کام بھی ویسے کرو، غذا بھی ویسی رکھو. اللہ والے سوکھے ٹکڑے کھاتے تھے. کون سے ٹکڑے؟ اونچی. یہ نہیں کہ ان کو نرم گرم اچھی غذائیں نہیں ملتی تھیں، ایسا نہیں تھا، مگر ان کے اندر برکت تھی، حلال طیب طاہر. آپ لوگ سنتے رہتے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب چکی چلاتی تھی قرآن پڑھتی تھی. آٹا بن رہا ہے، جو کا گندم کا آٹا بن رہا ہے، اس آٹے میں برکت ہوتی تھی یا نہیں؟ کتنی برکت ہوتی تھی؟ اتنی برکت کہ امام علی مقام سیدنا حسین کا سر کربلا میں کٹ گیا. 20 دن کے بعد نیزے کی نوک پر چڑھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے.
ان بچوں نے بڑوں نے سنا ہوگا واقعہ